بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ کیسر احمد راجہ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان سوالوں کا کشمکش جاری ہے۔ ایک طرف سے کیسر احمد راجہ صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈال دیتا ہے، تو دوسری جانب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کا جواب ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ تو سوالوں کی برسات ہے، ایک طرف سے کیسر احمد راجہ صاحب کے سوالات تو دوسرے طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جوابات۔ یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کس طرح کا جواب دے رہے ہیں، اور کیسر احمد راجہ صاحب کے سوالات بھی اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیسر احمد راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی ہے؟ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے۔ اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر جاتے تم؟ کہ اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر، چشتی رسول اللہ کفر، وہ ساری باتیں ابہام میں نہ جائیں، ایک ویڈیو بنائیں، لمبی چوڑی بات نہ کریں، اس میں مختصر سی بات کریں، کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مولود الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا، تقی عثمانی صاحب، اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں، ان سب کا نام لے کے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بس یہ کام کر دیں۔ اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، انجینئر محمد علی مرزا، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو، پھر چھپ کے نہیں، اپنے اپنے انٹرویوز میں نہیں، پھر لائیو مجھے کہیں تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں، وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے، آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں، میرے چینل پہ آ جائیں، کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ بندہ ہے، میں وہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے، ان کو چندے دینا بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد، کیونکہ آپ کا کلیم ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر یہ بڑی کلیئر بات ہے، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو نماز پڑھے تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا، مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی، میرے ذریعے آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے قیامت کے دن۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے، یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جہنم میں، اور جو آج بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں اور بالکل اسے درست سمجھتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ اس کی وجہ مجھ سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں کہوں تو میں تو کہتا ہوں بھائی، پھر بھی میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، کیونکہ ہمارے خلفائے راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے بھی ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، عثمان رسول اللہ، علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا۔ اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں، پھر کیا دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث، وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی رسول اللہ نہیں کہتے۔ تمہارے بزرگوں نے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے، چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے یار، کہو کلمے میں بھی ایڈ کر لو، ہم کوئی کفر نہیں ہو سکیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا کام کر لیا یا بدعت کر لی، کہو کلمے کے ساتھ بھی ایڈ کر لو، چشتی ولی اللہ، تھانوی ولی اللہ کرو، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے، لہٰذا یہ ہم سے کہنا، یہ بات ڈیمانڈ کرنا بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بات لوگوں کی طرف سے کہنا کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج تک ختم نبوت کے اوپر کام تم لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے اینٹی قادیانی کام کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے قادیانیوں کو کافر کہنا ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والے اور اسے درست سمجھنے والوں کو بھی آپ نے کافر کہنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر، لیکن پورے فرقے کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے جب اس فرقے کی عوام کے سامنے ان کے بزرگوں کے کرتوت رکھے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، تو میں ان کی عوام کو کیسے کافر کہہ دوں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ میں تو ان کے سرغنوں کی بات کروں گا، اور جو ان میں سے مر چکے ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو کفر کی موت مرے، کیونکہ میرے سامنے ان کی توبہ نہیں ہے اور ان کے آخری وقت کا نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھوں یا اسے صحیح کہوں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک ٹکٹ میں اتنے مزے نہیں ہو سکتے۔ تو ختم نبوت کی رٹ لگانا چھوڑیں، ختم نبوت کا کام وہ کرے گا جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا، ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چلائی، نہ دیوبند نے چڑھائی، نہ بریلویوں کی، یہ سارے غلام قادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے۔ خادم رضوی بھی پوری زندگی قادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا تحریک، اس نے بھی کبھی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب میرے بکس میں آ کے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ گئے، کتنی دو نمبری کر رہے ہیں، اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے ابے چشتی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اشرف تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، جو میں نے اس کا باقاعدہ دکھایا ہے پورا فریم، اس نے 3 تعویلات کی ہیں اس کی، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، ٹھیک ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا قد کاٹ بڑا ہو گیا آپ کے نزدیک، وہ تو آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، خواہ وہ المحنت اور المفند کے عقیدے ہوں، خواہ اور کتابیں ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی، احمد بریلوی نے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ اشرف تھانوی، اور
जो बंदियों ने बरेलियों को काफिर डिक्लेयर किया है, मुहन्नद में उन्होंने अहमद बरेलवी उनकी जमात को शैतानी लश्कर कहा है और कहा जिस तरह नबियों पे शैतान हमलावर होते थे, ये हम पे हमलावर हुए। तो नबियों पे कौन से शैतान हमलावर होते थे? काफिर शैतान, तो काफिर ही कहा हुआ है। और अहमद बरेलवी ने जो है वो इनको कहा है कि इनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है, हुसामुल अरमैन में। और अहकाम शरीयत में तो उसने यहाँ तक लिखा है अहमद बरेलवी ने कि जो बंदी अहले हदीस और शिया और कादियानियों के इनके साथ शामिल किया, ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया मुर्दार रहेगा। ये सब के सब मुर्तद, वाजिबुल कत्ल और काफिर, मुर्तद से भी अगली दर्जे। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो अहमद बरेलवी जो है वो यहूद और नसारा को बेहतर समझते हैं जो बंदियों और अहले हदीस और शिया से। तो ये मसला है। जब तक आप मुसलमानों में जो मुनाफिकीन घुसे हुए हैं, चाहे वो शैतान के हत्थे चढ़े, बदनीति की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, इनकी गलतियों को गलती नहीं मानते, आपको कोई राइट नहीं पहुंचता किसी काफिर के सामने इस्लाम की बात करें। क्योंकि सबसे पहले तो आपका अपना इस्लाम मशकूक है, क्योंकि आप लोग जिन लोगों के फ्रंट मैन है, ठीक है, वो लोग तो ये रखते हैं अकायद। अभी मुफ्ती बैठा हुआ है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है, भाई तू खुद जो बंदी है, भाई जो बन के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई। तो मुझसे बुलवाना, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझता है, दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर तुम समझते हो नहीं है तो फिर तुम कहो कि है। जो इस तरह की वाज़ेह चीजें, जिसमें कोई शख्स अपने आप को रसूल कह ले, इसकी कोई तावील भी नहीं होगी। और जो तावीलात करके इस तरह इधर उधर रास्ते निकाल रहे हैं, उनके लिए हजरत उमर की तलवार है और इंजीनियर साहब की जुबान है। इलादा बात है कि हजरत उमर की तलवार से इतना नहीं डरते जितनी मेरी जुबान से डरते हैं। रह गए वो बुजुर्ग, वो चूंकि अपनी कब्रों में जा चुके, हमारे सामने होते हैं, हम उनसे पूछते हैं, अगर वो मानते तो हम उन्हें काफिर कहते हैं। अलबत्ता उनकी तालीमात कुफरी है, उसका दिफा करने वाले उलमा काफिर है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिनको पता चल जाए कि उन किताबों में खुराफात है, वो प्रिंट करने वाले भी काफिर है। और देखें, हमने इतना शोर मचाया, 22 में से उन्होंने वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया निकाल के वो दोनों जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दिया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन कम से कम उनको हया आई है। मुफ्ती मुनीब साहब ने हमारे शोर मचाने की बरकत से, हमारे स्टूडेंट्स के शोर मचाने की बरकत से, ठीक है, मेरे लिए भी सदका जारी है, हमारे स्टूडेंट ने सारी मेहनत की है, तो उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा दे दिया बकायदा। थानवी रसूलुल्लाह को तो पहले गलत कहते थे, लेकिन मैंने उनसे दोबारा डिमांड किया कि इसके ऊपर भी फतवा दे। अब जो बंदी भी हिम्मत करे ना, तो एथियस्ट को आप किस मुंह से बात करोगे? आप लोग तो उन फिरकों के फॉलो करने वाले, उनके फ्रंट मैन है कि जिन लोगों का अपना इस्लाम मशकूक है, जिनका अपना खत्म नबूवत का कीदा मशकूक हुआ है। तो ये कहना कि हमारी खत्म नबूवत के लिए बड़ी खिदमत है, नहीं नहीं, आप ये कहा करें हमारी कादियानियों के खिलाफ खिदमत है। खत्म नबूवत के राइट सिर्फ मेरे पास है और हमारे स्टूडेंट्स के पास है। हमने पहली दफा खत्म नबूवत तहरीक चलाई है कि खा गुलाम कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो या थानवी दज्जाल। और उन बुजुर्गों के बारे में हम इसलिए बात नहीं करते, वो मर के जा चुके। अगर तो उन्होंने किया था तो सीधा जन्नत में पहुंचे, और अगर नहीं किया था तो अल्लाह जाने उनका मामला। लेकिन उनके मानने वाले अगर इसको प्रिंट करते हैं, इसका दिफा करते हैं, तो यकीनन डंके की चोट पे ऐसे लोगों को चंदा देना भी हराम है। इनके पीछे नमाज भी आपकी दुरुस्त नहीं होगी, जाहिर है वो तो काफिर हो गया ना एक बंदा जिसने अपना बाप ही बदल लिया। अगर एक बंदे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हमारे रूहानी बाप है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की बीवी उम्मत की मां है, नबी हमारे रूहानी बाप है, जिसने अपना बाप बदल लिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उसने चिश्ती रसूल और थानवी रसूल अपना बाप मान लिया, तो जाहिर है तो वो तो निकल गया, इस्लाम से तो निकल गया। हमने कभी नहीं कहा उनको चंदा दे, हमने मकबे फिक्र की बात की है। और मकबे फिक्र में जो ज्यादा तादाद है वो वामुन नास की है, जो मसाजिद के लिए चंदा देते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, और उन बेचारों को नहीं पता कि उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। मुझे भी नहीं था पता, तो मुझे पता चला, मैंने भी अपने बुजुर्गों से लाने बरात किया। आपको भी पता चल गया ना, तो आप लोग भी अब लाने बरात करें, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, मैं हर जगह सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। लेकिन जब हम खत्म नबूवत के अकीदे पे एक नहीं है, तो हम आगे काम कैसे कर सकते हैं? हमारा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता इस हवाले से, जब तक आप खत्म नबूवत पे नहीं आते। एंटी कादियानी नहीं, खत्म नबूवत, ज़हन में रखिएगा। अल्लाह से डर जाए। रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम पूरी जिंदगी गुलाम कादियानी दज्जाल को गलत कहते रहे, और जब खुरा हमारे घर निकला चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल, तो हम आए मैं शायद करना शुरू हो गए। और तुम लोगों को शर्म भी नहीं आई है? मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब पहले कहें फिर हम कहेंगे। इस दौरान अगर तुम्हें मौत आ जाती तो किधर जाते तुम? तो इंजीनियर साहब के नज़दीक थानवी रसूलुल्लाह के बाद कोई इंसान कैसे खत्म नबूवत पे कायम रह सकता है? ये तो आप बताएं ना कि आप वो बताएं ना। मेरा तो सवाल है उनसे, यही मेरा सवाल है कि फिर अगर ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मुझे जो आप कहते हैं कि कहो ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा कहें ये खारिज है, फिर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। बहसीत मुसलमान मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी आदमी को मैं आखिरी टाइम तक भी मैं मार्जिन दूँ। मेरे सुनने में गलती तो नहीं है, उनके कहने में गलती तो नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मैं क्लियर होता हूँ कि थानवी रसूलुल्लाह वो लोग मानते भी हैं और कहते भी हैं, मैं कहूँगा जी वो काफिर हैं। मुझे पता चले कि वो कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह थे और उनके मानने और दिफा करने वाले मैं कहूँगा जी वो काफिर थे। मैं किसी इंसान के लिए क्या अपने रसूल से बेवफाई करूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो साहब खुद नहीं कह रहे ना, उनको पता है कि शायद ये इन्होंने रसालत का दावा नहीं किया हुआ, इसलिए वो खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे, दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं तुम कहो। तो देखें, मैंने बिल्कुल उधार नहीं रखा। मुझे जैसे ही पता चला, सवाल आया, मैं फौरन कह रहा हूं कि अपना ईमान बचा लो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले, चिश्ती रसूलुल्लाह को सही मानने वाले, इसको प्रिंट करने वाले दायरे इस्लाम से खारिज है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी नहीं आया कि मैंने कभी ऐसे लोगों को मुसलमान समझा। रहा पूरा फिरका, तो उसकी बात यह कि वो फिरका तो छोड़ के मेरे साथ जो है वो मेरे स्टूडेंट्स बन के रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो गए। उनको तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि तो सरीबुल फितरत थे। लेकिन देख लो तुम्हारे ऊपर क्या नुसरत पड़ी है मौलवियों के साथ उनके फ्रंट मैन बनने की, कि तुम्हें अभी तक तौफीक नहीं हुई है। तुम मुझसे कहते हो कि मैं कहूं, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं। देख लो, तुमसे ज्यादा सरीबुल फितरत लोग थे जो अपने फिरकों को छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इंजीनियर साहब ने लिख के दे, उनका भी इंजीनियर साहब ने बताया लानत भेजते हैं हम अपने बुजुर्गों के ऊपर जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए और प्रिंट किए। तो लो,
تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور مجھے خوشی ہوگی اگر میرا چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے آپ اس ویڈیو کے بعد ہی اپنی توبہ ریکارڈ کروائے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہے, ٹھیک ہے, تو میرے لیے خوشی کی بات ہے اور میں ہر جگہ آپ لوگوں کا دفاع کروں گا. ہاں, لیکن اس کے بعد جو بندیوں یا بھرمیوں کے مدارس میں آپ لوگ درس دینے نہیں جا سکیں گے, اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں. تو اس کی تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اول تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملے, توفیق مل جائے تو اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے, اس کے لیے میں پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف پوری زندگی میں جو اٹھانی پڑے گی, کیونکہ پھر میں تو ویڈیو لوں گا اور میں اس کا اتنا ڈورا پیٹوں گا. آپ کو پتا ہے جو ویڈیو میں گود لے لوں, اور اسی طریقے سے پالیٹکس میں جو چیز پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز گود لے لیں, پھر دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ اس تک وہ بات نہ پہنچے. جو تو ہم تیار بیٹھے ہیں, آپ نے ڈیمانڈ کی, میں نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی, اور رہا فرنٹ مین, اور وہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ لوگ فرنٹ مین ہیں, کیونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کے ہیں, تو میں پھر ان علماء کو اپنے ساتھ لے کے تو اکیڈمی آ جاؤں گا, ان علماء کو جن کے فرنٹ مین ہو ظاہر ہے. پھکی تم تو اپنی بات کرو, فرنٹ مین ہے ہو تو تبھی ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہو نا, یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے ایمان کا اظہار کرو. ہاں کہ جی بھائی ہم آندہ کے بعد ختم نبوت پہ کام کریں گے, اینٹی قادیانی نہیں کریں گے, یہ دھوکہ دینا چھوڑو. اور یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا, الحمدللہ ہماری دعوت سے درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, پوری فیملیز مسلمان ہوئی ہیں, مجھے یہاں اکیڈمی میں مل کے گئے ہیں. میں نے آج تک کسی کے ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں بنائی, ورنہ تم لوگ جو کروڑوں کے چندے کھا رہے ہو, جو ختم نبوت تحریکوں کے نام کے اوپر جو چندے کھانے والے لوگ ہیں, میں ان فرنٹ مینوں کی بات نہیں کر رہا, ان کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کیا کیا گاڑیوں میں وہ پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کا ایک بیٹھا ہوا یو کے میں سہیل بابا, اس کے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے. میں نے ان کو کہا, ان کو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بول سکتے, یہ کبھی نہیں بول سکتے, کیونکہ ان کے چندے لوگ بند کر دیں گے. تو میں نے تو الحمدللہ ثابت کیا کہ احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, سبا سنابل کے, اور اس سے بڑا جھوٹ ایک رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ, رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا بغیر تحقیق کے. پیر میرعلی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا, رد کے لیے نہیں, ایکسپٹ کیا اسے. اور رشید تھانوی نے پوری کتاب چشتی رسول اللہ کے دفاع میں, جو ایک کتاب تھی ان کی چشتیہ کی, اس میں باقاعدہ اس کو فوائد السالکین کے واقعے کو ڈیفینڈ کیا, السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ کتاب کے اندر, اور اس نے ہر بات کا جواب دیا. اور جو اس نے بونگیاں ماری ہیں, میں نے قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا. اگر تمہارے حکیم الامت کا علمی لیول یہ ہے نا, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے. تو میں تقی عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, اللہ سے ڈر جائیں, آپ نے مرنا ہے. یہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آپ کو ڈکلیئر کیا, میں یہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا اگر آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہ بتایا دیوبندی عوام کو. مفتی منیر صاحب نے تو کافی حد تک اپنا قرض اتار دیا, اگرچہ ابھی کچھ باقی ہے, جو باقی تصوف کی باتیں ہیں ان کے اوپر. تو اللہ سے ڈریں, اپنی قبر میں جانا ہے. تو میرا یہ درد جو ہے وہ آپ لوگوں کی آخرت کی فکر میں ہے. ہمارے نزدیک جس طرح عقیدہ توحید امپورٹنٹ ہے, اس طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم کسی ایسے فرقے کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں. رہی عوام الناس, وہ الحمدللہ حق قبول کر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہم آپ کی آخرت کی فکر میں, آپ بھی ہماری آخرت کی فکر میں رہیں, بالکل رہیں, علمی طریقے سے چیزیں ہائی لائٹ کریں, ہم قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے ان فرقوں سے الگ ہوں اور ٹنکے کی چوٹ پہ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کریں. صرف اینٹی قادیانی کے اوپر اکتفا کریں گے تو بھئی پھر آپ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے, سیدھی سی بات ہے. پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے, ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیں ہمارے جب مناظر یا ڈیبیٹ کرنے والے قادیانیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کس طرح پھر وہ بھیگی بلی بنتے ہیں ان کے سامنے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو کچھ کہا تو پھر ہم ادھر واپس نہیں جا سکیں گے, تو جواب ہی نہیں دے سکتے, ذلیل ہوتے ہیں. میں یہ بات کہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ کلیئر کر دے کہ وہ کیا کہلانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں جو کہہ رہا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے اور پڑھانے والا کافر ہے, ہم بھی کہتے ہیں جی کافر ہے. یہ بات ہوئی کلیئر, ختم. اور میں نے کیا بات کہی ہے کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پڑھنے اور پڑھانے والے دار اسلام سے خارج ہیں. نہ اس طرح نہیں ہوتا. چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے, اس کو پرنٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں. یہ لکھیں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر اس بات پہ مجھے مدرسے والے اب نہیں گھسنے دیں گے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ویو کے مطابق مدارس ختم نبوت پہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہوا ہے. اگر مدرسے میں ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے تو میرا سوال اپنی جگہ پہ پھر یہی ہے کہ پھر ان کو چندے کیوں دلوا رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو جنرلائز کر دیا نا کہ میرا داخلہ ہر جگہ بند ہو جائے گا. رکو ذرا, صبر کرو, آجا سمجھاتے ہیں تجھے. قرآن میں لکھا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.